الحمد لله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في تنزيله الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. بزرگان محترم و برادران عزیز، حق سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایک نہایت ہی اہم بات کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نیک کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، خدا کی بندگی کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، خیرات و صدقات دیتا ہے، تو اسے اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے ان اعمال کی بدولت خدا پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ اس غلط فہمی سے اپنے ذہن کو ہر شخص صاف کرے کہ ہماری عبادات اور بندگیوں سے، ہماری تسبیح و تحلیل سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو پاکی حاصل ہوتی ہے یا بلندی حاصل ہوتی ہے۔ وہ خود بلند ہیں، وہ خود پاک ہیں، ہماری تسبیح و تحلیل کے وہ محتاج نہیں، اور نہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ہم نے احسان کیا ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، ہم نے راتوں کو اٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی، تہجد پڑھا۔ یہ اللہ پہ ہم نے احسان نہیں کیا، بلکہ یہ خدا کا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں اپنی یاد کی اس نے توفیق دی۔ یہ اسی کا احسان ہے۔ عزیز محترم، جیسے کہ بعض لوگوں نے، بعض سادہ لو مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہی چیز کہا تھا کہ دیکھیے ہم اسلام لا چکے ہیں، ہم آپ پہ ایمان لے آئے ہیں اور آپ کی باتوں پہ چلتے ہیں، تو پھر ہماری رعایت ہونی چاہیے۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی، یمنون علیک ان اسلموا۔ یہ لوگ اپنا احسان جتاتے ہیں آپ پر اس بات کا کہ یہ اسلام لے آئے، یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ تم اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پہ مت رکھنا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس نے تم کو راہ ہدایت بتلایا ہے، اس نے تم کو یہ توفیق دی ہے کہ تم خدا کی یاد کرو۔ بغیر خدا کی توفیق اور تائید کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کروڑوں بندے خدا کی دنیا میں موجود ہیں، ایسے بھی ہیں جو خدا کا نام تک نہیں جانتے، ایسے بھی ہیں جنہوں نے پوری زندگی میں خدا کو ایک مرتبہ سجدہ بھی نہیں کیا۔
ایسے بھی خدا کے بندے دنیا میں ہیں جو جانوروں کی زندگی بسر کرتے ہیں، حیوانوں کی زندگی، کمانا اور کھانا اور کچھ نہیں۔ جیسے جانور کا کام ہوتا ہے کہ صبح کو جا کر کے ہل چلاؤ اور شام کو آ کر کے چارہ کھاؤ، بس یہی زندگی بن چکی ہے ان کی، تو ایسے بھی انسان ہیں دنیا میں جن کا کمانا اور کھانا ہی مقصود ہے اور کچھ نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کروڑوں بندوں میں سے ہم نے تمہیں یہ توفیق دی کہ تم نے سمجھ لیا کہ کمانا کھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک ذات ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس کے آگے ہمیں جھکنا بھی ہے، تو اس نے تم کو توفیق دی، تم نے روزے رکھے، تمہیں مبارک ہو، تم نے قرآن پاک کو سنا تراویح میں، تمہیں مبارک ہو، تم نے قرآن پاک کی تلاوت خود کی، یہ بھی باعث مبارک ہے۔ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مبارکباد کے تم باعث مبارکباد ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس سے مغرور ہو جاؤ، تمہارے ذہن میں غرور پیدا ہو جائے کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے۔ کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ جو مقرب فرشتے ہیں پروردگار کے، جو ساری دن اور رات خدا کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ایک لمحہ بھی خدا کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے، وہ بھی یہ اقرار کرتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، ہم نے اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو پھر ہم اور آپ کون ہیں؟ اگر ذرہ برابر بھی دل کے اندر کچھ غرور پیدا ہوا کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے، تو سمجھ لو سب پہ پانی پھر گیا، کچھ نہیں کیا ہم نے۔ عزیزان محترم، اور مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم بے نیاز ہیں، تم اگر سب کے سب ایمان چھوڑ کے مرتد بھی ہو جاؤ خدا نخواستہ، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم۔ تم نے خدا کی رحمت، رحیمی، رحمانی کی باتیں بہت سنی ہیں کہ خدا مہربان ہے، خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے، خدا غفور ہے، لیکن اب یہ بھی سنو کہ خدا بے نیاز بھی ہے۔ یہ بھی سمجھ لو کہ خدا محتاج نہیں، خدا بے نیاز ہے۔ اسی بے نیازی کی شان کو بیان کرتے ہیں یہاں سورۃ المائدہ 8ویں رکوع میں، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم نے تلوار چلا دی، بڑی تلوار چلائی، اب مسلمان ہوئے، محمد کا ساتھ دیا، جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر ہمیں تمہارے ان باتوں کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تم چھوڑ کے چلے بھی گئے، من یرتد منکم عن دینہ، اور اگر تم میں سے کسی نے اپنے دین کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا اور مرتد ہو گیا معاذ اللہ،
تو فرماتے ہیں ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوتا، ہمارے خدمتگار بندے کروڑوں اور ہیں۔ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تمہیں ختم کر کے ایک ایسی قوم کو ہم دنیا میں پیدا کریں گے، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ خدا سے محبت کریں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے قہر و غضب ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، ڈریں گے نہیں کسی سے۔ ملامت کرنے والا ملامت کرتا پھرے مگر وہ اسے اپنے کام سے کام ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، وہ بڑی وسعت والے ہیں اور بڑے علم والے ہیں۔ یہ شان بے نیازی کا اظہار ہوا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نے احسان کیا خدا کی ذات پر، مسلمانوں نے اسلام پہ احسان کیا یا رسول پہ احسان کیا یا قرآن پہ احسان کیا، اپنا فائدہ کیا تم لوگوں نے، اپنی آخرت کو تم نے سنوار لیا، اور اگر تم چھوڑ کے بھی جاؤ گے تو ہمیں پرواہ نہیں، مولا فرماتے ہیں ہم تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو کھڑی کر دیں گے۔ اب سوال یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ خدا کس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ خدا اس سے محبت کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی ہم اور آپ لاکھ کہیں کہ ہمیں خدا سے محبت ہے، لیکن ہمارا کہنا بیکار ہے، جب تک کہ انہیں ہم سے محبت نہ ہو بیکار ہے۔ ہم لاکھ کہتے رہیں کہ ہمیں خدا سے محبت ہے، مگر جب تک وہ نہ کہیں کہ ہم بھی تمہیں چاہتے ہیں تو ہمارا تو ایک طرف سے کہنا بیکار ہوا۔ آخر وہ بھی ہمیں چاہتے ہیں کہ نہیں، ان کو بھی ہم سے محبت ہے کہ نہیں، تو اس کے متعلق قرآن پاک میں انہوں نے بتلا دیا ہے کہ ہم کن سے محبت کرتے ہیں، کون سے بندوں سے ہمیں محبت ہے۔ فرماتے ہیں ایک تو ہمیں ان سے محبت ہے کہ جن کا شیوا ہے دوسروں پہ احسان کرنا۔ احسان کرنے والے بندے وہ ہمیں محبوب ہیں۔ دشمن ہو اس پہ بھی احسان کرو۔ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، سبحان اللہ، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے تو محسن بن جاؤ، محسن بن جاؤ، یعنی جتنا تم سے ہو سکے۔ احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط مال ہی خرچ کر دے، احسان کے بہت سے شعبے ہیں۔ جس شعبے میں تم کو استطاعت ہو اس کے اندر شامل ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، اور اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ تو معلوم ہے کہ انسان جو ہے خطا اور نسیان کا گھر ہے، انسان جو ہے وہ خطا اور نسیان کا گھر ہے۔ فرماتے ہیں کہ خطا اور نسیان کا علاج یہ ہے کہ اپنے خطا اور اپنے نسیان اور اپنی بھول چوک پہ ندامت ہو اور انسان فوراً معافی خدا سے مانگے۔ تو جو لوگ خدا کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے اس کی معافی مانگنے والے ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو توابین ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو توبہ کرنے والے بندے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کہ ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے، ہم توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ایک اور بنیادی اصول تمہیں بتاتے ہیں اپنی محبت کا،
ایک اور بنیادی اصول ہم تمہیں اپنی محبت کا بتلاتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم سے محبت کریں تو میرے نبی کے غلام بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو محمد کے غلام بن جاؤ، اس کی اتباع کرو، سارے منہ اس کے حکموں کے خلاف مت جاؤ، اس لیے کہ خلاف پیمبر کسی رہ گزید ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جو بھٹک گیا وہ کبھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دیجئے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر واقعی تمہیں خدا سے محبت ہے، اگر واقعی تم خدا سے محبت کرتے ہو، دل سے خدا کو چاہتے ہو، تو پھر فرماتے ہیں کہ اس کا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ میری یعنی محمد کی اتباع کرو، اطاعت کرو، میری تابعداری کرو، میرے ہر قول اور فعل پہ عمل کر کے بتاؤ واقعی تم متبع ہو تو یحببکم اللہ، جب تم میرے تابعدار رہو گے تو خدا تم سے محبت کرے گا۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ اور آگے بتاؤں، دنیا کے اندر مصیبتیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو خدا کے دوست ہوتے ہیں تو پھر انہیں بخار بھی نہ آئے، جو خدا کے دوست ہوتے ہیں انہیں نقصان بھی نہ ملے، جو خدا کے دوست ہوتے ہیں انہیں کسی قسم کی تکلیف دنیا میں نہ پہنچے۔ نہیں، یہاں معاملہ برعکس ہے بھائی، یہاں معاملہ برعکس ہے۔ جو جتنا زیادہ خدا کا محبوب ہوگا اس پر مصیبتیں زیادہ دنیا میں آئیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، آپ سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے، مصیبتیں سب سے زیادہ کس پہ آتی ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا الانبیاء، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ سخت جو آزمائش ہوتی ہے خدا کی طرف سے تو وہ نبیوں پہ ہوتی ہے، کیونکہ نبی سارے مخلوقات میں سے خدا کے مقرب ہوتے ہیں، خدا کے دوست ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھا، پھر اس کے بعد دوسرے درجے پر فرمایا ثم الامثل فالامثل، فرمایا پھر جو نبی کے نیچے جو ہوئے مثلا صحابہ ہیں، پھر اس سے نیچے تابعین ہیں، پھر اس سے نیچے تبع تابعین ہیں، پھر اس کے نیچے اولیاء اور صلحاء ہیں۔ اسی طریقے پر جتنا کسی کو خدا سے جتنا تعلق ہوگا اتنی سخت یا کم آزمائش اس پر آئے گی۔ عزیزان محترم، اسی لیے فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین یا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت اور اللہ کی نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ تو ایسے صبر کرنے والے بندوں کے لیے بشارت ہے، یہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہی نیک بندے ہیں خدا کے کہ جو مصائب میں صبر کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ مصائب جو ہے نا یہ ہر ایک پہ اللہ تعالیٰ نہیں بیچتے، یہ ان لوگوں پہ بیچتے ہیں جو خدا کے محبوب ہیں اور جو عاشقین پروردگار ہیں،
جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں وہ ان مصائب پہ غمزدہ نہیں ہوتے بلکہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نہ شواد نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغات، نہ شواد نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغات، سر دوستاں سلامات کہ تو خنجر آزمائی، سر دو فرماتے ہیں کہ دشمنوں کو یہ سعادت کہاں نصیب ہو سکتا ہے؟ دشمنوں کے حصے میں، کافروں کے حصے میں یہ سعادت کہاں لکھی ہے کہ وہ آپ کے خنجر سے تیلی پہ رکھ کے اپنے کو انتظار میں ڈال دیا کہ تکلیف نہ ہو تیر چلانے کا، ہم قربان ہیں پہلے سے۔ عزیز محترم، کبھی بھی خدا کے کسی دوست نے، ایسے بندے نے جو خدا کا محبوب ہو، کبھی کسی مصیبت کے وقت جزا فضا نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ صبر اور شکر کا دامن اس نے نہیں چھوڑا ہاتھ سے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا، خدا کے بندوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں ما ہم بانبیاء، کہ وہ نبی بھی نہیں ہیں، ولا شہداء، وہ شہید بھی نہیں ہیں، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ، لیکن ان کے درجات کو دیکھ کر کے رشک کھائیں گے، ان کے درجات کو دیکھ کر کے ان پر رشک کھائیں گے انبیاء اور شہداء۔ یعنی وہ خود شہید بھی نہیں ہیں، نبی بھی نہیں ہیں، مگر وہاں جو شہید اور نبی جو قیامت کے دن جو موجود ہوں گے وہ ان کے درجات کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ بے مکانہم من اللہ، جو درجہ ان کو خدا کی طرف سے ملا ہوگا اسے دیکھ کر کے انہیں رشک آئے گا۔
اس حدیث کو جب حضور نے بیان کیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم؟ حضور یہ کون لوگ ہیں پھر؟ نبی یہ نہیں ہے، شہید یہ نہیں ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ درجہ اتنا بلند ہوگا کہ نبی اور شہید ان پہ رش کھائیں گے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطونها. فرماتے ہیں کہ یہ وہ مومنوں کی جماعت ہوگی جو دنیا کے اندر محض دین کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. محض دین یعنی دنیاوی کوئی لالچ نہیں، دنیاوی کوئی طمع نہیں، کسی فائدے کی امید نہیں، محض اس وجہ سے کہ یہ نیک آدمی ہے اس کو دل میں جگہ دے دیتے ہیں. یہ خدا کا پیارا بندہ ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، اس کے مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں. کوئی اور غرض نہیں دنیاوی، لینے دینے کا مسئلہ نہیں، کاروبار کا تعلق نہیں. فرماتے ہیں علی غیر ارحام، اور کوئی رشتہ بھی نہیں ان میں، رشتہ داری بھی نہیں ہے، عزیز ہے ناقارب ہے، کوئی رشتہ بھی نہیں ہے. ولا اموال یتعاطونها، کوئی مال وغیرہ کا بھی لین دین نہیں ہے ان کے درمیان کہ اس کی وجہ سے کچھ ہو، نہیں، بلکہ صرف خدا کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے کہ یہ خدا کا نیک بندہ ہے، اس لیے اس سے محبت کی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں یہ محبت کرنے والا اور جس سے محبت کیا، یہ دونوں قیامت میں عرش کے سائے نیچے ہوں گے اور ان کو وہ مقام نصیب ہوگا کہ انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کھائیں گے. فواللہ ان وجوہہم، قسم ہے اللہ تبارک و تعالی کی کہ ان کے جو چہرے ہوں گے، لنور، ان کے چہرے پر نور کی چمک ہوگی، چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے. وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ، اور جن کرسیوں پر یہ بیٹھے ہوں گے وہ نور کی کرسیاں ہوں گی. لا يخافون اذا خاف الناس، جبکہ لوگ میدان حشر میں اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوں گے، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. وَلَا يَحْزَنُونَ اِذَا حَزَنَ النَّاسِ، جب لوگ حساب و کتاب کے غم میں گھل رہے ہوں گے ان کو کسی قسم کا غم نہ ہوگا. فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، یعنی ان کے اندر اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا. کوئی دنیاوی غرض، کوئی دنیاوی لالچ، کوئی دنیاوی مقصد ان کا پیش نظر نہیں، اخلاص ہے ان کا پیش نظر، خدا کی رضامندی. یہ خدا کا پیارا ہے اس لیے میرا بھی پیارا ہے، چونکہ خدا کو یہ پیارا ہے اس لیے میرا بھی پیارا ہے. بس یہی مقصد ہوتا ہے. تو عزیز محترم، تو اس سے آپ حضرات سمجھ گئے کہ یہ کتنا نہایت ہی اونچا مقام ہے، بہت ہی اونچا مقام ہے. حق تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں سے یہ چاہتی ہے کہ بندے کی توجہ اور محویت ذات حق کے لیے خاص ہو جائے، بندہ صرف اللہ کا ہو کر رہ جائے اور اللہ تعالیٰ ہی کی اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بولنا، اس کا خاموش ہو جانا، اس کا کھانا پینا، اس کے شادی بیاہ، جو کچھ بھی وہ کرے وہ خدا کے لیے کرے. فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین.
آپ کہہ دیجئے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ کے ذریعے سے امت کو تعلیم ہو جائے، کیا ان صلاتی میری نمازیں، و نسکی میری قربانیاں، و محیایا اور میری پوری زندگانی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، سب خدا کے لیے، زندہ ہوں تو بھی خدا کے لیے اور مرتا ہوں تو بھی خدا کے لیے۔ وہ خدا لا شریک لہو، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وبذالک امرت، اور مجھے اسی چیز کا حکم مل چکا ہے، وانا اول المسلمین، سب سے پہلے اس حکم کے آگے میں اپنی گردن کو جھکانے والا ہوں۔ تو عزیز محترم، تو معلوم ہوا کہ مومن کی ہر حرکت و سکون اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بہرحال عزیزان محترم، حضرت سمنون ایک عاشق تھے خدا کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کی محبت اختیار کریں، جو دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کی محبت اختیار کریں، تو وہی لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن اس حدیث کے مطابق کہ المرء مع من احبہ، کہ قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس کی محبت تھی دنیا کے اندر۔ اگر نیک لوگوں سے محبت تھی تو قیامت میں انہی کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر برے لوگوں سے محبت تھی تو قیامت میں انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اب پسند کرے ہر شخص کہ وہ قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے، حشر ہونا چاہتا ہے۔ بہرحال عزیز محترم، اللہ تبارک و تعالی نے صاف الفاظ میں ہمیں واضح کر کے بتلا دیا کہ تم نے اگر عبادتیں کی ہیں، تم نے اگر بندگیاں کی ہیں، تم نے اگر نیکیاں کی ہیں، تو یہ تمہارے اپنے لیے ذخیرہ ہیں، مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، البتہ یہ میرا کرم ہے کہ تم نے تھوڑا کیا اور میں نے بہت دے دیا تم کو۔ جانتے ہیں کہ روزے کی جزا کیا ہے؟ روزے کی جزا معلوم ہے کہ کیا ہے؟ کیا انعام ملتا ہے روزے دار کو؟ پہلا انعام جو آج صبح عید کی نماز سے فارغ ہو کر آپ جو عیدگاہ سے واپس نکلے ہیں، پہلا انعام جو آپ کو ملا ہے یہی کہ ارجعوا فقد غفرت لکم، یہ پہلا انعام تمہیں ملا۔ ارجعوا فقد غفرت لکم، اپنے گھروں کو وہ واپس لوٹ کے چلے جاؤ اور اس خوشخبری کو اپنے ساتھ لیتے جاؤ کہ ہم نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور فرماتے ہیں یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت میں سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ روزے دار کے روزے کا ثواب ہم نے فرشتوں سے کہہ دیا ہے کہ تم مت لکھو، روزے دار کے ثواب کو تم مت لکھو، باقی جتنی عبادتیں وہ کرتا ہے اس کے ثواب لکھتے جاؤ، نماز کے ثواب، زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا ثواب یہ لکھتے جاؤ، حج بیت اللہ کا ثواب لکھتے جاؤ، لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے ثواب کو چھوڑ دو۔ فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ روزہ صرف میرے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا نہیں ہوتا، جس میں نمائش نہیں ہوتا، جس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ نماز میں ریا ہو سکتا ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، حج میں ریا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ و خیرات میں ریا ہو سکتا ہے، مگر روزے میں نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھنا چاہے، دنیا والوں کے سامنے اپنے منہ کو سوکھا رکھے اور گھر میں جا کر کے خوب کھائے پیے موج کرے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن وہ تنہائی میں بھی بیچارہ پیاس سے مر رہا ہے، ایک قطرہ پانی کا نہیں پیتا، کس چیز نے اس کو روکا ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، تنہا ہے، کمرے کے اندر بیٹھا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں،
وہ اگر چاہے تو کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اور باہر نکل کے کہے میں روزے سے ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، اللہ کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا نہیں، اسی لیے فرماتے ہیں الا الصوم، ساری عبادتوں کا ثواب اے فرشتوں تم لکھو، الا الصوم، مگر روزے کا ثواب مت لکھنا، فإنہ لی، اس لیے کہ وہ صرف میرے لیے رکھا گیا ہے، وأنا أجزي بہ، اور قیامت کے دن اس روزے کا ثواب میں خود اپنے ہاتھوں سے روزے دار کو دوں گا۔ بہت بڑا ثواب ہوگا نا، تبھی تو اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ معمولی ہو نا، کوئی چھوٹا موٹا انعام ہوگا تو کہیں گے بھائی چلو ڈپٹی کمشنر صاحب تقسیم کریں گے یہ انعام، اس سے زیادہ بڑا انعام ہوگا تو کمشنر صاحب تقسیم کریں گے، اس سے بڑا انعام ہوگا تو بھائی گورنر صاحب تقسیم کریں گے، اس سے زیادہ بڑا انعام ہوگا تو وزیر اعظم صاحب دے دیں گے، صدر صاحب دے دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ میاں فرشتوں کو کہہ دیا تم چھوڑ دو اس کو، ہم پہ چھوڑ دو، ہم خود اپنے ہاتھوں سے یہ انعام اس کو دے دیں گے، تو وہ انعام ہوگا نا، وہ انعام ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں اس حدیث کو اس طرح پڑھا گیا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، پہلا یہ ہے کہ انا اجزی بھی، میں جزا اس کی دوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ انا اجزا بھی، اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اور اس کا ثواب میں خود ہوں۔ بتاؤ، حد ہو گئی نا، انتہا ہو گئی، کیا کرم ہے خداوند ذوالجلال کا۔ میرے محترم بزرگوں، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، عبادتیں کی، اور لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ رمضان آیا ہے، خدا جانے یہ 30 روزے کب پورے ہو جائیں، پہاڑ نظر آتا تھا، چلے گیا، مسافر آیا اور چلا گیا۔ لوگوں نے اپنے دامن کو بھر لیا اللہ کی مغفرت سے۔ اور ایک چیز اور سناؤں آپ کو کہ اس مہینے کے اندر، شوال کے مہینے میں، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے 6 روزے رکھے، شوال کے مہینے میں جس نے 6 روزے رکھے، تو ایسا سمجھ لو کہ رمضان کا پورا مہینہ رکھ دیا اور شوال میں 6 روزے رکھ دیے، تو فرماتے ہیں ایسا سمجھ لو کہ سارے سال میں اس نے روزہ رکھا، پورا سال وہ روزے دار رہا۔ اور یہ 6 روزے، آج تو عید ہے، کل سے شروع ہوں گے، اسی مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ متواتر ہوں، پورے 6، 1، 2، 3، 4، 5، 6 نہیں، متواتر ہونا بھی ضروری نہیں۔ ایک کل رکھ لیا، 2 دن کے بعد ایک اور رکھ لیا، 3 دن کے بعد ایک اور رکھ لیا، اسی شوال کے مہینے میں 6 روزے پورے کرنے۔ 6 یہ ہو گئے، 30 آپ نے رمضان کے رکھے، اگر کچھ نہ ثواب نہ ملے تو کم از کم 1 کے 10 تو ملیں، 1 کے 10 تو یہ ہوئے اپنے 30 روزوں کے 300 ملے، اور باقی 6 روزوں کے 60 ملے، تو کل ہو گئے 360، اور سال کے دن بھی ہوتے ہیں 360۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم 360 دن روزے سے رہے، سال کا ثواب مل گیا۔ کام تھوڑا کرو، ثواب زیادہ ملے گا، یہ اس کی کرم ہے، اس کا دین ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اب جو دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں عطا کی ہے، بخشش کی، مغفرت کی، اب اس کی حفاظت کریں۔ اب اس کی حفاظت ہمارے ذمہ لازم ہے۔ جو نعمت ملی ہے، اب اس کو سنبھالنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو گنوا دے، کیونکہ شیطان آزاد ہو چکا ہے۔ پورے مہینے بھر جیل میں تھا وہ، اب جیل سے نکلنے کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ پوری امت کی بخشش ہو گئی ہے، بھائی یہ تو سب جنتی بن گئے۔ وہ خاک اپنے سر پہ ڈال کے رو رو کے جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو سب جنتی ہو گئے، میرے لیے تو کوئی نہیں بچا۔ تو اب یہ کیا کرے گا؟ یہ دوڑے گا اور پھرے گا، جو پونجی اور سرمایہ خدا کی طرف سے تمہیں ملی ہے
اس کو لوٹنے کی کوشش کرے گا، اس کو غارت کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی معصیت کے راستے پہ لوگوں کو ڈالے گا، گناہوں کے راستے پہ لوگوں کو ڈالے گا، کہے گا بھائی عید کا دن ہے چلو کچھ جوا کھیلیں، عید کا دن ہے چلو کچھ گناہ کے کام کریں۔ تو عید کا دن گناہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ عزیز محترم، ملنے ملانے کا دن ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن ہے، ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کا دن ہے۔ عید کا مطلب یہ ہوتا ہے، گناہ کرنے کا دن نہیں ہے۔ اسی لیے دولت تو خدا نے دے دی، اب اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو اس کی حفاظت کرو۔ نماز پڑھ رہے ہو تو اسے مت چھوڑنا، یہ نہیں کہ بس لپیٹ کے رکھ دیا کہ خدا حافظ اگلے رمضان ملاقات ہوگی، یہ مت کہنا کہ اے نماز اب خدا حافظ الوداع، پڑھتے رہے تم کو پورے مہینے میں، اب خدا حافظ اگلے رمضان ملاقات ہوگی، یہ مت کرنا، اب پڑھتے رہو، کیونکہ ایک چیز ایک راستے پہ تم جب پڑھ چکے ہو، جا رہے ہو، اب تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، مت رکو، چلے جاؤ اس راستے پر، ساری باتیں آسان ہو جائیں گی۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اوامر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی منہیات سے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اب جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ جلدی سے پڑھ لیں۔